والا مہینہ ہے کہ اس میں اگر عبادت کی جائے تو اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس میں روزہ رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اس مہینے کی رات یعنی پہلے عشرے میں رات کو اگر قیام کریں تو ایک رات کا ثواب اللہ تعالیٰ سال بھر کی قیام کے برابر عطا فرما دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں یعنی پہلے عشرے میں جو عبادت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کا ثواب جو ہے بڑھا دیتا ہے۔ روزے رکھیں اللہ تعالیٰ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس عشرے میں روزہ رکھنے کا اتنا ثواب کہ سال بھر کے روزے رکھ لیے، اور رات کا قیام کریں تو اتنا ثواب جیسے سال بھر ہی اس نے قیام کے اندر اللہ کی عبادت میں گزارا ہے۔ اور ایک روایت کا مفہوم تو یہ ہے کہ جب بندہ اس ماہ مقدس کے اس پہلے عشرے میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، یعنی جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اس ماہ مقدس کے پہلے دنوں کی جو عبادت ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کہ ایسے متبرک دن بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، ایسی متبرک راتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائیں کہ جن میں ہم عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کا ثواب زیادہ عطا فرما دیتا ہے اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اس ماہ مقدس کا احترام کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ تو اس عشرے میں روزے رکھو، اس کا بڑا ثواب ہے۔ اب یہاں پر بڑی ایک قابل غور بات جو ہے وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خلیل اللہ ہیں، خلیل الرحمن، اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب منصب دیتا ہے نا، کسی کو عہدے دیتا ہے تو پھر آزمائش میں طرح طرح کی آزمائش میں بھی اس کو مبتلا کیا جاتا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی سر اٹھا کے یہ بات نہ کرے اگر ہمیں یہ منصب مل جاتا تو ہم نے بھی تو اس کو نبھا ہی لینا تھا، کاش کہ ہمیں یہ منصب مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی حیثیت میں رکھتا ہے، ہم تو کانٹا چبھ جائے اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، اگر تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے تو یہ بندہ ایسا ہے کہ رب سے بھی شکوے کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ بیماری کیا گھر میں آ گئی، پریشانی کیا آ گئی، کوئی مشکل کیا آ گئی، کوئی مصیبت کیا آن پڑی، شکوے۔ یہ بیماری نے ہمارے گھر کا ہی راستہ دیکھ رکھا ہے، یہ بس ہمارے گھر سے ہی مصیبتیں نہیں نکلتی، باقی سارے تو ٹھیک ہیں۔ یعنی ایسے ایسے الفاظ بولے جاتے کہ رب سے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اب ذرا سنو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری سیرت تو میں ذکر نہیں کر سکتا، نہ اتنا وقت ہے، میں چیدہ دو تین باتیں ذکر کروں گا اس حوالے سے۔ کتنی ثابت قدمی اور کتنی اپنا جو ہے وہ اللہ کی رضا ان کے اندر تھی، کتنا اخلاص تھا، کیسی الہیت میں وہ فنا فی اللہ تھے، اور کتنا عشق تھا ان کو، کتنی محبت تھی کہ جو بھی معاملہ آیا ہے اللہ کی رضا میں اس پر آپ نے صبر کے ساتھ استقامت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب بہت بڑا ملا ہے، اور پھر جو آزمائش تھی، انسان جن چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہے نا وہ ہے نمبر 1 انسان کی اپنی جان، نمبر 2 اولاد بیوی بچے، ان سے محبت کرتا ہے، نمبر 3 اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، نمبر 4 اپنے مال سے، اپنی دولت سے محبت کرتا ہے۔
یہ چار چیزیں بنیادی ہیں ہر انسان کے لیے، کہ وہ اپنے آپ سے محبت کرے گا، اپنے بچوں سے، بیوی سے، اپنے وطن سے اور اپنے مال سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہی چاروں چیزوں سے آزمایا اور اپنی مخلوق پر یہ واضح کر دیا ہے کہ جس کو میں نے اپنا خلیل بنایا ہے، جس کو میں نے اپنا دوست بنایا ہے، یہ منصب ابراہیم علیہ السلام کو ایسے نہیں مل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ ملت ابراہیمی ہے، یہ ایسے نہیں ان کو منصب ملا ہے۔ دیکھو انہوں نے ہر چیز پر اپنے خالق کو ہی ترجیح دی ہے۔ مال سے آپ کو آزمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مال بہت زیادہ تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں حاضر ہوئے، تشریف لائے، کلمات جو ہیں وہ آپ پڑھنے لگے۔ پڑھنے والا حضرت جبریل علیہ السلام ہو، فرشتوں کا رسول ہو، اور اس میں تعریف جو ہے وہ رب ذوالجلال کی ہو، سننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، تو آپ اندازہ کریں اس میں لطف کتنا کو ہوگا۔ جب وہ کانوں میں رس گھولنے لگی وہ آواز ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز میں جب اللہ کی وہ ثنا کر رہے تھے، رب کی تعریف کر رہے تھے، حمد و ثنا، خاموش ہو گئے حضرت جبریل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جو کلمات تم پڑھ رہے تھے دوبارہ پڑھو۔ کہنے لگا پڑھتا ہوں، یہ بتاؤ عوض میں مجھے دو گے کیا؟ آپ نے فرمایا دیکھ رہے ہو کتنا مال ہے میرے پاس، اس کا نصف، اس کا آدھا میں تمہیں دے دوں گا، جو تم پڑھ رہے تھے دوبارہ پڑھو۔ اب انہوں نے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا، لطف اور بڑھ گیا، دیوانگی اور بڑھ گئی، چاہت مزید بڑھ گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام پڑھتے رہے، پھر خاموش ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پڑھ رہے تھے رک کیوں گئے ہو، دوبارہ پڑھو۔ رب ذوالجلال کی جو حمد و ثنا تم بیان کر رہے ہو دوبارہ کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ ایک امتحان تھا، کہا اب میں پڑھوں تو کیا دو گے؟ فرمایا جو بچ گیا ہے یہ بھی تمہارا ہے، تم پڑھو تو صحیح۔ انہوں نے پھر شروع کر دیا۔ اب آواز حضرت جبریل علیہ السلام کی ہے، حمد و ثنا رب کی ہے، کان ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، لطف ہی لطف ہے۔ وہ کیفیت ہم نہیں ذکر کر سکتے، اس کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارے پاس کوئی ایسی حیث ہی نہیں، کوئی ایسی مثال ہی نہیں جو دے کر ہم کہیں کہ ایسا لطف تھا۔ وہ پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے پھر خاموش ہو گئے۔ فرمایا دوبارہ پڑھو نا۔ جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے اب کیا دو گے؟ فرمایا اتنا سارا مال تمہیں مل گیا ہے، آخر کوئی تو ہوگا نا جو اس کو سنبھالے بھی صحیح، ملک تیری صحیح، تو مجھے رب کی یہ ثنا سناتا رہے، میں تیرے پاس رہوں گا، تیرے مال کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر! منصب دیکھو، مقام دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن اپنے رب کی اپنا حمد و ثنا میں کہاں تک چلے گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب یہ کیفیت آپ کی دیکھی نا، کہنے لگے بھی آپ اپنے امتحان میں پاس ہیں، میں نے کیا اس کا کرنا ہے، میں تو فرشتہ ہوں، میں تو جا رہا ہوں۔ تو مال سے انسان کو محبت ہوتی ہے، لیکن جب وہ مال ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے مابین آتا ہے تو یہ سارا مال رب کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، لیکن اپنے رب کی حمد و ثنا پہ جو ہے فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ ٹائم چونکہ کم ہے، میں ذرا مختصر کر کے ذکر کروں گا۔ دوسری مثال، میں نے کہا تھا چار چیزوں سے انسان بنیادی طور پر محبت کرتا ہے، فطری طور پر محبت کرتا ہے، اس کو ہوتی ہے۔ نمبر 2، بیوی بچے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ بیٹا
حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگ مانگ کر لی ہے کہ مولا صالح بیٹا عطا کر، جب عمر کے اس پہر میں جا کر اللہ نے بیٹا دے دیا ہے، اب حکم یہ ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو فاران کے بیابان میں چھوڑ آؤ۔ یہ اللہ کا حکم ربی ہے، یہ انسان کی محبت ہے اپنے اولاد کے ساتھ، اور اس چیز کو تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، جو باپ ہے وہ اس بات کو سمجھے گا کہ اولاد سے کیسی محبت ہوتی ہے۔ پھر بچہ بھی چھوٹا ہو، شیر خوار ہو، دودھ پینے والا ہو، پھر حکم یہ ہو رہا ہے وہاں چھوڑ کے آؤ جہاں سایہ ہی کوئی نہیں، جہاں انسان ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی تکمیل کرتے ہوئے حضرت ہاجرہ اور اپنے صاحبزادے کو لیا اور وہاں پر چھوڑا، کوئی مختصر سا پانی اور کچھ کھجوریں دے کر۔ جب پلٹنے لگے تو واپس مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ رب کے حکم کی تکمیل ہونی چاہیے۔ کروڑ ہاں سلام ہے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا پر کہ انہوں نے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا، جب پتا چلا کہ حکم رب بھی ہے کہا چھوڑو ٹھیک ہے۔ کاش کہ آج ہماری بیٹیاں بھی، ہماری مائیں بھی، ہماری بہنیں بھی، وہ بھی سب کچھ اپنی ساری خواہشات رب کے احکامات پہ قربان کرنے والی بن جائیں۔ بس آج صورتحال بگڑ گئی ہے نا، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اذان کی پرواہ نہیں کرتی، نماز جاتی ہے چلی جائے، لیکن ڈرامے کی قسط نہیں جانی چاہیے۔ کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ جہاں یہ مبارک مہینہ ہمیں ایک عظیم قربانی کا درس دے رہا ہے، ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ بھی درس دے رہی ہے کہ اپنی تمام خواہشات کو اپنے رب کے احکامات پر قربان کرو۔ جتنی بھی نفسانی خواہشات ہیں، کوئی بھی تمہاری خواہش تمہیں رب سے دور نہ کرے، یہ قربانی بھی کرو نا۔ کہتے میں صاحب نصاب کوئی نہیں، میں نے کہا تو جانور ذبح کرنے میں صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن اپنے سارے گناہ رب کے احکامات کے سامنے قربان کر، تو اس کا تو صاحب نصاب ہے نا۔ یہ تو سارا صاحب، یہ نصاب تو ہر کلمہ گو کے پاس ہے، ہر عاقل بالغ کے پاس ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، گھر کے جتنے افراد ہیں، یہ نصاب سب کا ہے کہ وہ اپنے تمام تر گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے قربان کریں اور کہیں پیدا کرنے والے رب کا یہ حکم ہے، اب ہم یہ برائی کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ اللہ کی فرما برداری کی طرف جائیں گے، عبادت کی طرف جائیں گے۔ یہ کوئی آسان بات ہے؟ آج مجھے کچھ کوئی ایسی مثال دکھاؤ نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے اللہ کے احکامات پر اپنا سر جھکایا، تو دیکھو پھر رب نے انعام کتنا دیا ہے۔ رہتی دنیا تک حضرت ہاجرہ کا نام یاد رہے گا کہ کوئی نہیں؟ بیٹا پیاس سے، دیکھو نا جی، دودھ ختم ہو گیا، گرمی ہے، کچھ کھانے کو کوئی نہیں، پانی کھجوریں ختم ہو گئی، ماں کی ممتا ہے، بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں کبھی جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، آ رہی ہیں۔ رب کو ماں کی یہ دیوانگی تھی بیٹے کے لیے۔ اب یہ بات ذرا قابل غور ہے، رب کے احکامات پہ سر جھکایا، شوہر چھوڑ کر چلا گیا، کہا رب کا حکم ہے، منظور ہے، لیکن رب نے پھر دیکھو کتنا انعام عطا فرمایا۔ دوڑ رہی تھی بیٹے کے لیے، پانی تلاش کر رہی تھی بیٹے کے لیے، چکر لگائے صفا مروہ پہ، گئیں آئیں 7 چکر لگے۔ رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی، حج اور عمرے کا رکن بنا دیا ہے۔ جب تک بندہ جتنا بھی پیسہ خرچ کر لے، صفا مروہ کا چکر نہیں نا 7 لگائے گا، عمرہ کرنے والے کا عمرہ نہیں ہونا، حج کرنے والے کا حج کوئی نہیں ہونا ہے۔ یہ انعام، یہ یاد قیامت تک تازہ رہے گی۔ کیوں؟ رب کے احکامات پر اپنا سر جھکایا ہے نا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ابھی بچپن میں ہیں، ابھی گود میں ہیں، لیکن پانی کی ماں کو ضرورت تھی۔ وہ بچہ جس نے گود میں دودھ پیتے ہوئے
اللہ کے احکامات کے ساتھ باپ کے ساتھ رہا، اور جب جوان ہو گیا، جب بڑا ہو گیا، اور جب خوبصورت لگتا تھا باتیں کرتے ہوئے، باپ کو حکم ہوا میری راہ میں قربان کر۔ جس بچے نے یہاں بھی حکم ماننا اور ادھر بھی ماننا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ایڑیاں جب زمین پہ لگ رہی تھی، اللہ نے ایسا چشمہ جاری کر دیا، قیامت آئے گی پانی ختم نہیں ہوگا۔ اور اس زمزم شریف، دیکھو نا، یہ جو پانی ہم وضو کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ کسی بندے نے بنایا ہے؟ اس پانی کو کسی اور نے پیدا کیا؟ یہ بھی رب کا پیدا کردہ پانی ہے۔ یہ جو ہم زمین سے